بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ ایمان والوں کو پختہ بات کے ساتھ خوب مضبوط کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4699۔ براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے تعالیٰ کے ارشاد، اللہ ایمان والوں کو اس پکی بات کی برکت سے مضبوط رکھتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ اللہ ایمانداروں کو پکی بات یعنی توحید اور رسالت کی شہادت پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ مضبوط رکھے گا۔ تو یہ آیت قبر کے سوال اور جواب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ باب قولہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا۔ الم ترا کا معنی الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا؟ جیسے الم تر کیف الم تر الی الذین خرجوا میں ہے۔ البوار الہلاک، بوار کا معنی ہلاکت ہے جو بارہ یا بوروں کا مصدر ہے۔ قوماً بورا ہلاک ہونے والی قوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4700۔ عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کہ انہوں نے سنا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس میں کفار سے مراد اہل مکہ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت اسلام کی قدر نہ کی اور دولت ایمان سے محروم ہو گئے اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا، بدر میں تباہ ہوئے۔ اگر اسلام قبول کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ سند میں مذکور حضرت علی بن عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ابن المدینی کے نام سے مشہور ہیں، حافظ حدیث ہیں۔ ان کے استاذ ابن المہدی نے فرمایا کہ ابن المدینی احادیث نبوی کو سب سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ امام نسائی نے فرمایا کہ ان کی پیدائش ہی اس خدمت کے لیے ہوئی تھی۔ ذی قعدہ 234 ہجری میں 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ سورۃ الحجر، سورہ ہجر کی تفسیر کا بیان۔ مجاہد کہتے ہیں صراط علیہ مستقیم، اس کا معنی ہوتا ہے سچا راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا لعمرک، تیری زندگی کی قسم، قوم منکرون، لوط نے ان کو اجنبی پردیسی سمجھا۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کتاب معلوم معین میعاد، لو ما تأتینا، کیوں ہمارے پاس نہیں لاتا۔ شیع امتیں، اور کبھی دوستوں کو بھی شیعہ کہتے ہیں۔ اور ابن عباس نے کہا یہرعون کا معنی دوڑتے، جلدی کرتے۔ للمتوسمین، دیکھنے والوں کے لیے۔ سکرت، ڈھانکی گئی۔ بروجا، برج یعنی سورج چاند کی منزلیں۔
लवाक़िह मलाक़िह के माना में है, जो मलक़हा की जमा है यानी हामिला करने वाली। ये मलाक़िह के माना में है जो मुल्क़हा की जमा है, हामिला करने वाली। हमात की जमा है बदबूदार, कीचड़। मसनून कालिब में ढाली गई, कालिब में ढाई गई, बनाई गई। ला तौजल, तू मत डर। दाबिर, आखिर। लबे इमामी मुबीन, इमाम वो शख्स जिसकी तू पैरवी करे, उससे राह पाए। अस्सईहा हलाकत के माना में है, अस्सईहा अलहलका। लफ्ज़ युहरऊन सूरे हिज्र में नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ सूरे हूद में है। वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैह। इसको इब्ने अबी हातिम ने मौसूलन रिवायत किया है। यहाँ गालिबन नासिखीन के सह से दर्ज कर दिया गया है और लिखने वाले से गलती हुई है। सूरे हिज्र बिल-इत्तिफाक मक्की है, जिसमें 99 आयत और 6 रुकू हैं। हिज्र नाम की एक बस्ती मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान वाक़ई थी। इस सूरत में उस बस्ती का ज़िक्र है, इसलिए ये इस नाम से मौसूम हुई। बाबु कौलिही इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फ़अतबाहु शिहाबुम मुबीन। अल्लाह के इस फरमान का बयान, हाँ मगर कोई बात चोरी छुपे सुन भागे तो उसके पीछे एक जलता हुआ अंगारा लग जाता है और फिर वो जाकर उसे मार देता है। हदीस नंबर 4701। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई फ़ैसला करता है तो मलाइका आजिज़ी से अपने पर मारने लगते हैं। जैसा कि अल्लाह के इरशाद में है कि जैसे किसी साफ चिकने पत्थर पर जंजीर के मारने से आवाज़ पैदा होती है। और अली बिन अब्दुल्ला अल-मदीनी ने बयान किया कि सुफियान बिन उयैना के सिवा और रावियों ने सफ़वान के बाद यनफुदुहुम ज़ालिक, जिससे उन पर दहशत तारी हो जाती है, ये अल्फाज बयान किए हैं। फिर अल्लाह पाक अपना हुक्म फरिश्तों तक पहुंचा देता है। जब उनके दिलों से डर जाता रहता है तो दूसरे दूर वाले फरिश्ते नज़दीक वाले फ़रिश्तों से पूछते हैं, परवरदिगार ने क्या हुक्म दिया? नज़दीक वाले फ़रिश्ते कहते हैं, बजा इरशाद फरमाया और वो ऊंचा है, बड़ा। फ़रिश्तों की ये बातें चोरी से बात उड़ाने वाले शैतान पा लेते हैं। ये बात उड़ाने वाले शैतान ऊपर तले रहते हैं, एक पर एक। सुफियान अपने दाएं हाथ को उंगलियां खोलकर एक पर एक करके बताया कि इस तरह शैतान ऊपर तले रहकर वहाँ जाते हैं। फिर कभी ऐसा होता है, फरिश्ते ख़बर पाकर आग का शोला फेंकते हैं, वो बात सुनने वाले को इससे पहले जला डालता है कि वो अपने पीछे वाले को वो बात पहुंचा दे। कभी ऐसा होता है कि वो शोला उस तक नहीं पहुंचता और वो अपने नीचे वाले शैतान को बता देता है और उस तक इसका पैगाम पहुंच जाता है। वो उससे नीचे वाले को इस तरह वो बात ज़मीन तक पहुंच जाती है, यहाँ तक कि वो बात ज़मीन तक आ जाती है। फिर वो बात नुजूमी के मुंह में चली जाती है। वो एक बात में 100 बातें झूठ अपनी तरफ से मिलाकर लोगों से बयान करता है।
کوئی بات اس کی سچ نکلتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو اس نجومی نے فلاں دن ہم کو یہ خبر دی تھی کہ آئندہ ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہوا، اس کی بات سچ نکلی۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی۔ فرشتوں کے پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اطاعت و تابعداری ظاہر کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ زنجیر جیسی آواز کے متعلق ابن مردویہ کی روایت میں حضرت انس سے اس کی صراحت ہے کہ جب اللہ پاک وحی بھیجنے کے لیے کلام کرتا ہے تو آسمان والے فرشتے ایسی آواز سنتے ہیں جیسے زنجیر پتھر پر چلے۔ جب فرشتوں کے دلوں سے خوف ہٹ جاتا ہے تو آپس میں اس ارشاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یوں ہے، جب اللہ وحی بھیجنے کے لیے کلام کرتا ہے تو آسمان لرز جاتا ہے اور آسمان والے اس کا کلام سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل سر اٹھاتے ہیں۔ پروردگار جو چاہتا ہے وہ ان سے ارشاد فرماتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کا کلام سن کر اپنے مقام پر چلتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں حق تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں الحق وہو العلی الکبیر۔ ان حدیثوں سے پچھلے متکلمین کے تمام خیالات باطلہ رد ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام قدیم ہے اور وہ نفس ہے اور اس کے کلام میں آواز نہیں ہے۔ معلوم نہیں ڈھونگ ان لوگوں نے کہاں سے نکالا ہے۔ شریعت تو صاف ثابت ہے کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اس کی آواز آسمان والے فرشتے سنتے ہیں اور اس کی عظمت سے لرز کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سند میں حضرت علی بن عبداللہ بن جعفر حافظ الحدیث ہیں۔ ان کے استاد ابن المہدی نے فرمایا کہ ابن المدینی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ امام نسائی نے کہا کہ ابن المدینی کی پیدائش ہی اس خدمت کے لیے ہوئی تھی۔ ماہ ذی-القعدہ سن 234 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح دوسرے بزرگ سفیان بن عیینہ حجہ فی الحدیث، زاہد اور پرہیزگار تھے۔ 107 ہجری میں کوفہ میں ان کی ولادت ہوئی، 198 میں مکہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کی روایت میں ہے جب اللہ پاک کوئی حکم دیتا ہے، اور ساحر کے بعد اس روایت میں کاہن کا لفظ زیادہ کیا۔ علی نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرو نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پاک کوئی حکم دیتا ہے، اور اس روایت میں اعلی فم الساحر کا لفظ ہے۔ اور پھر اکرمہ کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے کہا ہاں۔ علی بن عبداللہ نے کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے کہا ایک آدمی نے تم سے یوں روایت کی، تم نے عمرو سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ ہجر والوں نے
رسولوں کو جھٹلایا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا تھا کہ اس قوم کی بستی سے جب گزرنا ہی پڑ گیا ہے تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو پھر اس میں نہ جاؤ، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو ان پر آیا تھا۔ باب قولہ وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تحقیق کی ہم نے تم کو وہ 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور وہ قرآن عظیم ہے۔ حدیث نمبر 4703۔ ابو سعید بن معلّہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا فوراً ہی کیوں نہ چلے آئے؟ عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کیا اللہ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو؟ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں؟ پھر آپ بتانے سے پہلے مسجد سے باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بات یاد دلائی۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 4704۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہر فرض نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کا پڑھنا ہر امام اور مقتدی کے لیے ضروری ہے، جسے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس سورت کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ جو لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز کہتے ہیں، ان کا قول غلط ہے اور ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ باب قولہ الذین جعلوا القرآن عضین، اللہ کے اس فرمان کا بیان، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر رکھے ہیں۔ مقتسمین سے وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے رات کو جا کر قسم کھائی تھی کہ صالح پیغمبر کی اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ اس سے لاقسمو نکلا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ بعض نے اسے لاقسمو پڑھا ہے لام تاکید سے، اسی سے ہے وقاسمہما، یعنی ابلیس نے آدم و حوا کے سامنے قسم کھائی، لیکن آدم و حوا نے قسم نہیں کھائی تھی۔ مجاہد نے کہا کہ تقاسموا باللہ لنبیتنہ میں تقاسموا کا معنی ہے کہ صالح پیغمبر کو رات کو جا کر مار ڈالنے کی انہوں نے قسم کھائی تھی۔ حدیث نمبر 4705۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آیت الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر رکھے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا اس سے مراد اہل کتاب ہیں،
کہ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جو تورات کے موافق تھا اسے مانا اور جو خلاف تھا اسے نہ مانا۔ حدیث نمبر 4706 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کما انزلنا علی المقتسمین، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ کچھ قرآن انہوں نے مانا اور کچھ کو نہیں مانا اور کچھ پر ایمان نہیں لائے۔ امام بخاری نے لفظ مقتسمین کو قسم سے لیا ہے، بعض نے کہا یہ قسمت سے نکلا ہے، جس کے معنی بانٹنے کے ہیں، یعنی جن لوگوں نے قرآن کو تکہ بوٹی کر لیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے، اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ پیغمبر کو کوئی جادوگر کہتا، کوئی مجنوں، کوئی کاہن۔ دوسرے یہ کہ قرآن سے ٹھٹھا کرتے۔ مجاہد نے کہا یہود مراد ہیں، جو اللہ کی کچھ کتاب پر ایمان لاتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے۔ باب قولہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے۔ سالم نے کہا کہ امر یقین سے مراد موت ہے۔ اس کو اسحاق بن ابراہیم بستی اور فریابی اور عبد بن حمید نے موصولاً روایت کیا ہے۔ مرفوع حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کی موت پر کہا تھا اما ہوا فقد جاءہ الیقین۔ اب جن صوفیوں نے اس آیت کے یہ معنی کیے ہیں کہ پروردگار کی عبادت یعنی نماز، روزہ، مجاہدہ وغیرہ اس وقت تک ضروری ہے جب تک یقین یعنی فنا فی اللہ کا مرتبہ پیدا نہ ہو جائے، اس کے بعد عبادت کی حاجت نہیں رہتی، ان کا یہ قول غلط ہے۔ شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی عوارف میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی ایسا سمجھتا ہے وہ ملحد ہے۔ عبادات اور دینی فرائض کسی کے ذمہ سے مرتے دم تک ساقط نہیں ہوتے، بشرطے کہ عقل و ہوش باقی ہو۔ اور ان صوفیوں سے بھی تعجب ہے کہ پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام تو تا دم وفات عبادت و مجاہدہ میں مصروف رہے، ان کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا، اور تم ان کے ادنا غلام، تم کو یہ مرتبہ مل گیا۔ کیسے مل گیا تمہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ محض وسوسہ شیطانی ہے جس سے توبہ اور استغفار لازم ہے۔ سالم بن معقل ہے، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے ان کو آزاد کیا تھا۔ فارس اس طرح کے رہنے والوں میں سے تھے، آزاد کردہ لوگوں میں بڑے فاضل اور افضل و اکرم صحابہ میں سے تھے۔ ان کا شمار خاص قاریوں میں کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، ابن ام عبد سے، ابی بن کعب سے، سالم بن معقل سے اور معاذ بن جبل سے۔ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہ بدری صحابی ہیں۔ سورۃ النحل، سورہ نحل کی تفسیر کا بیان۔ روح القدس سے، اس سے مراد جبریل ہے۔ نزل بہ روح الامین، روح الامین سے بھی جبریل مراد ہے۔ فی ذیق، عرب کہتے ہیں
کہتے ہیں امر ضیق اور امر ضیق، جیسے حین حین لین لین اور میت میت۔ ابن عباس نے کہا فی تقلبہم کا معنی ان کے اختلاف میں، اور مجاہد نے کہا تمیدوں کا معنی جھک جائے، الٹ جائے۔ مفرطون بھلائے گئے۔ دوسرے لوگوں نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس آیت میں عبارت آگے پیچھے ہو گئی ہے، کیونکہ اعوذ باللہ قرأت سے پہلے پڑھنے چاہیے۔ استعاذے کے معنی اللہ سے پناہ مانگنا، شاکلت ہی اپنے اپنے طریقے پر، قصد السبیل سچے راستے کا بیان، الدف ہر وہ چیز، الدف ہر وہ چیز جس سے گرمی حاصل کی جائے۔ یہاں پر فے پر حمزہ ہے۔ الدفء ہر وہ چیز جس سے گرمی حاصل کی جائے، سردی دفع ہو، توریہون شام کو لاتے ہو، تسرہون صبح کو چرانے لے جاتے ہو، بشقن تکلیف اٹھا کر محنت مشقت سے، علی تخوف نقصان کر کے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس میں انعام نام کی جمع ہے، مذکر مؤنث دونوں کو انعام اور انعام کہتے ہیں۔ سرابیل تقیکم الحر، سرابیل تقیکم الحر میں سرابیلہ سے قمیص، اور سرابیل تقیکم باسکم میں سرابیل سے زرہیں مراد ہیں۔ دخل بینکم، جو ناجائز بات ہو اس کو دخل کہتے ہیں، جیسے دخل خیانت۔ ابن عباس کہتے ہیں حفظ آدمی کی اولاد، السکر و نشہ آور مشروب جو حرام ہے، رزقاً حسنا جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اور سفیان بن عیینہ نے صدقہ ابو حذیل سے نقل کیا، انکیثا ٹکڑے ٹکڑے، یہ ایک عورت کا ذکر ہے، اس کا نام خرقہ تھا جو مکہ میں رہتی تھی۔ وہ دن بھر سوت کاٹتی، پھر توڑ توڑ کر پھینک دیتی۔ ابن مسعود نے کہا امہ کا معنی لوگوں کو اچھی باتیں سکھانے والا، اور قانت کے معنی مطیع اور فرما بردار کے ہیں۔ سورہ نحل مکی ہے، سورہ نحل مکی ہے، اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اسی لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ باب قولہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تم میں سے بعض کو نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4707، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، سستی سے، ارذل عمر سے۔ ارذل عمر کا مطلب نکمی اور خراب عمر، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ نکمی عمر 75 یا 90 سال کے بعد ہوتی ہے، جس میں آدمی بوڑھا ہو کر بالکل بے عقل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کی قوت اور طاقت پر منحصر ہے، کوئی خاص میعاد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا مشغول ہو جائے
کہ اللہ کی یاد بھول جائے، فرائض اور احکام شریعت کو ادا نہ کرے۔ موت کا فتنہ سکرات کے وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت شیطان آدمی کا ایمان بگاڑنا چاہتا ہے۔ دوسری حدیث میں دعا آئی ہے، اعوذ بک من ان یخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت مجھ کو شیطان گمراہ کر دے۔ سورۃ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا بیان، حدیث نمبر 4708۔ عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے متعلق کہا، یہ اول درجہ کی عمدہ نہایت فصیح و بلیغ صورتیں ہیں، اور میری پرانی یاد کی ہوئی آیت فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اس کے متعلق ابن عباس نے کہا کہ اپنے سر ہلائیں گے، اور دوسرے لوگوں نے کہا نغزت سے نک سے نکلا ہے، یعنی تیرا دانت گر گیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو مطلع کر دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ آئندہ وہ فساد کریں گے، اور قضا کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے حکم دیا، اور فیصلہ کرنے کے بھی معنی ہوتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، پیدا کرنے کے بھی معنی ہوتے ہیں، جیسے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ نَفِيرًا، وہ لوگ جو آدمی کے ساتھ لڑنے کو نکلیں، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا، جن شہروں پر غالب ہوں ان کو تباہ کر دیں، حسیرہ قید خانہ اور جیل، حق کا واجب ہوا، میسورہ نرم ملائم، خطأً گناہ، خطیئہ سے یہ نکلا ہے، اور خطا بالفتح مصدر ہے گناہ کرنا، خطئ تو تا کے کسرہ کے ساتھ، اور اخطا تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی میں نے قصور کیا، میں نے غلطی کی۔ لن تخریقہ، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا، اور کیونکہ زمین بہت بڑی ہے۔ نجوہ مصدر ہے ناجیتوں سے، یہ ان لوگوں کی صفت بیان کی ہے آج آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ رفاتہ ٹوٹے ہوئے، ریزہ ریزہ، وستفزز دیوانہ کر دے، گمراہ کر دے، بخیلی کا اپنے سواروں سے، رجلو پیادے، اس کا مفرد راجل ہے۔ جیسے صاحبن کی جمع صاحب اور تاجرن کی جمع تاجر، ایسے رجلن کی جمع راجل۔ حاسبن آندھی، حاسبن اس کو بھی کہتے ہیں جو آندھی اڑا کر لائے، ریت کنکر وغیرہ، اسی سے ہے حسب و جہنم، جو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہی جہنم کا حسب ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں حسب فی الارض، زمین میں گھس گیا۔ حسبہ حسبہ سے نکلا ہے، حسبہ و پتھروں اور سنگریزوں کو کہتے ہیں۔ تارتن ایک بار، اس کی جمع تیر اور تارات آتی ہے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، ان کو تباہ کر دوں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ عرب لوگ کہتے ہیں احتنک فلان ما عند فلان، اس کو جتنی باتیں معلوم تھیں وہ سب اس نے جان لی، کوئی بات باقی نہ رہی۔
طائرہو اس کا نصیبہ۔ ابن عباس نے کہا قرآن میں جہاں جہاں سلطان کا لفظ آیا ہے اس کا معنی دلیل اور حجت ہے۔ ولی من الذل، اس نے کسی سے اس لیے دوستی نہیں کی ہے کہ وہ اس کو ذلت سے بچائے۔ باب قولہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو لے گیا رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے۔ حدیث نمبر 4709 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ آپ نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ اس پر جبریل نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت اسلام کی ہدایت کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ دودھ اللہ کی بڑی زبردست نعمت ہے۔ فوائد کے لحاظ سے ایسے ہی فوائد سے بھرپور دین اسلام ہے، لہذا دودھ سے دین فطرت کی تعبیر کی گئی۔ حدیث نمبر 4710، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب قریش نے مجھ کو واقع معراج کے سلسلے میں جھٹلایا تو میں کعبہ کے اندر مقام ہجر میں کھڑا ہوا تھا اور میرے سامنے پورا بیت المقدس کر دیا گیا تھا۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی ایک ایک علامت بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد میں اور اتنی بات کا اضافہ ہے، جب مجھے قریش نے بیت المقدس کے معراج کے سلسلے میں جھٹلایا، پھر پہلی حدیث کی طرح بیان کیا، قاصفہ وہ آندھی جو ہر چیز کو توڑ ڈالے اور ہر چیز کو تباہ کر دے۔ باب قولہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور بلا شبہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا۔ کرمنا و اکرمنا دونوں کے ایک معنی ہیں۔ ضیف الحیات زندگی کا عذاب، ضیف الممات موت کا عذاب، خلافک اور خلفک دونوں قراتیں ہیں، دونوں کے ایک معنی ہیں، یعنی تمہارے بعد۔ نہ آ کے معنی دور ہوا، نہ ینعا، شاکلتہ ہی اپنے راستے پر یا اپنی زینت پر، یہ شکل سے نکلا ہے یعنی جوڑا اور شبیہ۔ صرفنا سامنے بیان کیے، سامنے لائے بیان کیے، قبیلہ آنکھوں کے سامنے روبرو۔ بعضوں نے کہا یہ قابلہ سے نکلا ہے جس کے معنی دائی جنانے والی کے ہیں، کیونکہ وہ بھی جناتے وقت عورت کے مقابل ہوتی ہے، اس کا بچہ قبول کرتی ہے یعنی اسے سنبھالتی ہے۔ انفاق کے معنی مفلس ہونا، کہتے ہیں انفق الرجل جب وہ مفلس ہو جائے، اور نفق الشیء جب کوئی چیز تمام ہو جائے، ختم ہو جائے۔ قطورہ کے معنی بخیل، اسقان زقن کی جمع ہے، جہاں دونوں جبڑے ملتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹھوڑی۔
مجاہد نے کہا موفورا وافرا کے معنی میں ہے، یعنی پورا، طبیعہ بدلہ لینے والا۔ اور ابن عباس نے کہا اس کے معنی مددگار کے ہیں۔ خبت بیمانہ طفیت بجھنے لگی۔ لا تبذر کا معنی ہے کہ ناجائز کاموں میں اپنا پیسہ مت خرچ کر۔ ابتغاء رحمت روزی کی تلاش میں۔ مثبورہ کے معنی ملعون کے ہیں۔ لا تخفو مت کہو۔ فجاسو ارادہ کیا، قصد کیا۔ یزجل فلکا کشتیوں کو چلاتا ہے۔ یخرون للاذقان منہ کے بل گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لفظی معنی اولاد یعقوب کے ہیں۔ اس صورت میں اس خاندان کے عروج و زوال سے متعلق بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو احکام دیے گئے تھے، ان کی بھی تفصیل موجود ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر اسے سورہ بنی اسرائیل سے موسوم کیا گیا۔ اس سورت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے کیا گیا ہے، جو بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے آسمانوں بلکہ عرش تک ہوا ہے، اور یہ سارے کوائف جسم سمیت ہوئے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آئی ہے کہ رسول اعظم کا معراج جسمانی تھا، یعنی جسمانی و روحانی دونوں ایک ساتھ تھا، اور صرف روحانی نہیں تھا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اور آج نبی بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کو مل چکی ہے، جو نہ صرف روئے زمین بلکہ آسمانوں تک کی خبر لیں گے۔ سند میں مذکور جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، قبیلہ سلم سے متعلق مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ بدر اور تمام غزوات میں شریک رہے، شام اور مصر میں تشریف لے گئے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 94 سال کی عمر میں سن 74 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ کی وفات عبد الملک بن مروان کی خلافت میں ہوئی۔ باب قولہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اللہ کے اس فرمان کا بیان۔ اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی بستی کو برباد کریں تو اس بستی کے سرمایہ داروں کو حکم دیتے ہیں، اور وہ اس میں ظلم و جور اور بدماشیاں کرتے ہیں، پھر ہمارے قانون کے تحت ہم ان پر سخت عذاب نازل کر کے ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 4711۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب کسی قبیلہ کے لوگ بڑھ جاتے تو زمانے جاہلیت میں ہم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ امیرا بنو فلاں، فلاں کا خاندان بہت بڑھ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب اس روایت کے لانے سے یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو آتا ہے امرنا مترفیہا، یہ بکسر میم ہے۔ ابن عباس کی یہی قرأت ہے، اور مشہور فتح میم ہے، امرنا مترفیہا۔ ابن عباس کی قرأت پر معنی یہ ہوگا جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بدکاروں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں۔ باب قولہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔
اللہ کے اس فرمان کا بیان ان لوگوں کی نسل والوں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ بے شک بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حدیث نمبر 4712۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دستی کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا، یعنی جو دستہ ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے دانتوں سے اسے ایک بار نوچا اور آپ کو دستے کا گوشت بہت پسند تھا۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار رہوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ پکاریں گے تو سب تک آواز پہنچ جائے گی، دیکھیں گے تو سب کو دیکھ لیں گے۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی و بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی، جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ آدم کہیں گے کہ میرا رب آج بہت غصہ ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا، اور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، اس لیے نفسی نفسی نفسی، مجھ کو اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے، اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندہ کا خطاب دیا۔ آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی۔ نفسی نفسی نفسی، آج مجھ کو اپنے ہی نفس کی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں ابراہیم کے پاس جاؤ۔ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب، آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم
کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ راوی ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے۔ نفسی نفسی نفسی، مجھ کو اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں موسیٰ کے پاس جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔